الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور بہرحال امتحان ہے، ابتلا ہے، تو کیا یہ امتحان اور ابتلا ایسی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بس ایک طرف بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وہ غفور بھی ہیں، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، بخشنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا بنائی بہرحال اسی اصول پر ہے۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں، رنج بھی پیش آتے ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، غربت بھی ہے، عمارت بھی ہے، یعنی یہ دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جتنے خواب بھی مختلف زمانوں میں انسان نے دیکھے ہیں، خود ہمارے دور میں بھی اسی نوعیت کا ایک خواب دیکھا گیا، بڑے پیمانے پر دو سلطنتوں میں اس کا ظہور ہوا، لیکن یہ بات اسی طرح کی اسی طرح رہی کہ غربت بھی ہے، عمارت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اصل میں اس ابتلا یا اس امتحان کے مظاہر ہیں۔ یہاں رنج بھی آتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، غربت میں بھی ڈالا جاتا ہے، عمارت بھی حاصل ہو جاتی ہے، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ تو گویا یہ ابتلا کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ ان ساری صورتوں میں ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں۔ یعنی یہ جو انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے فلسفے کی سطح پر، تو شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا کہ اگر اس کائنات کے پروردگار کو خیر مطلق مانا جائے تو آخر وہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس طرح کا ظلم، اس طرح کا عدوان، اس طرح کی زیادتی، اس طرح کی غربت، اس طرح کی تکلیف اس دنیا میں ہو، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ایک قانون ہے خدا کا جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، اور وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قانون ابتلا ہے، وہ سنت ابتلا ہے۔ یہ ابتلا کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، پرکھنا، آزمانا، یعنی یہ چونکہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے، جو آیت میں نے ابھی پیش کی، لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس میں یہی فعل استعمال ہوا ہے۔ اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں۔ یعنی کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اس کائنات کا خالق اگر خیر مطلق ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز پر نگران ہے، تو وہ میرے دکھ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ میرے رنج کو کیوں نہیں دیکھتا؟ میری غربت اور غربت کی ذلت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ایک قانون ہے جو یہاں کار فرما ہے، یہ ابتلا کا قانون ہے جس کی وجہ سے صرف نظر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابتلا کا یہ قانون روبہ عمل ہو نہیں سکتا۔ ان کے ذریعے سے یعنی رنج و راحت، غربت و عمارت، دکھ اور سکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا اور ان کے کھوٹے اور کھرے میں امتیاز فرماتا ہے۔ یعنی یہ ابتلا کس لیے ہے؟ یہ ابتلا اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے، جو میرے اندر پوٹینشل موجود ہے، بالقوہ جو کچھ میرے اندر رکھا گیا ہے، وہ میری اس دنیا میں برتنے کی صلاحیتیں بھی ہیں، وہ میرے اخلاقی وجود کے مقدمات بھی ہیں، اور وہ میرے اندر حسن و جمال کا شعور بھی ہے۔ اس سب کچھ کو ظاہر ہونے کے لیے جو دنیا چاہیے وہ ابتلا کی دنیا ہے۔ یعنی چونکہ یہاں وہ چیلنج پیش آتا ہے، یہاں وہ حالات سامنے ہوتے ہیں کہ جو مجھے اس ابتلا سے پھر گزارتے ہیں۔ یہ حالات پیش نہیں آئیں گے تو جو کچھ میرے اندر موجود ہے وہ وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میں جا کر کسی درخت کے نیچے کسی جنگل میں دھونی رواؤں گا، بیٹھا رہوں گا، تو اب اس کو نہ بیوی سے معاملہ پیش آیا، نہ بچوں سے معاملہ پیش آیا،
نہ خاندان سے معاملہ پیش آیا، نہ معاشرے سے معاملہ پیش آیا، نہ معیشت کی تگ و دو میں مصروف ہونا پڑا، تو اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہوگا کیسے؟ یعنی اس نے دنیا چھوڑی، جا کے بیٹھ گیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ رہبانیت اختیار کر لی، تو اس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان نے کتنی بڑی قربانی دی، ذرا حال ہے کہ وہ ایک وقت کی قربانی ہے، یعنی ایک بار آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ نکل گئے، اصل میں آپ میدان امتحان سے نکل گئے۔ یعنی ہمارا دین اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھتا ہے، جو اللہ کا برپا کردہ امتحان ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، وہ ایسے ہی ہونا ہے کہ یہاں یہ ساری حالتیں پیش آئیں گی، اور یہ حالتیں پیش کب آتی ہیں؟ جب آپ دنیا کو برتنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر دنیا کو آپ نے برتنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ان میں سے کوئی حالت بھی پیش نہیں آئے گی۔ وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ یعنی امتحان کے جو پہلو ہیں وہ پھر دو لفظوں میں سمو دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ صبر اور شکر۔ یعنی اگر آپ دین کے پورے فلسفے کو بیان کرنا چاہیں تو وہ دو اصطلاحات میں بیان ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اس ابتلاء کے قانون کے تحت یا صبر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں یا شکر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں۔ معمولی سے معمولی نعمت بھی جب ملتی ہے، آپ اٹھ کے صبح نہانے کے لیے گرم پانی ہی کا نل کھولتے ہیں تو اصل میں آپ سے شکر کا امتحان برپا کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کی ذات سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کی زبان پر کیا کلمات آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج 100 تسبیح پڑھنی ہے اور آج اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس میں ذکر، یاد، یہ در حقیقت زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی حضور کی زندگی کا اگر آپ ایک نظر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اٹھتے وقت یہ، بیٹھتے وقت یہ، جوتا پہنتے وقت یہ، کھانا کھاتے وقت یہ، رفع حاجت کے لیے جاتے وقت، یعنی اس میں جو صورتیں بھی پیش آ رہی ہیں، دعا کا موقع ہے تو دعا ہو رہی ہے، صبر کا موقع ہے تو اس کے کلمات زبان پر طاری ہو گئے ہیں، شکر کا موقع ہے تو اس کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں تو وہ صورتحال ہے۔ یہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا ہے۔ میں نے میزان میں بتایا ہے اس کو بحث کر کے کہ یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ تعلق کا اظہار ہے، جس کا ایک جزو ہمارے ہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ تعلق کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ مکالمہ ہو رہا ہوتا تھا۔ یعنی اگر رحمت کا مضمون آ گیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے۔ اگر کوئی عذاب کا موقع آ گیا ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے، اور اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں بندے سے یہی ہونا چاہیے تقاضا کہ وہ اپنا سر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دے تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو وہ اصل میں ایک پورا کا پورا عمل ہے جو قرآن کے تعلق سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا تھا، جس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں فقہ کے اندر آ گیا ہے۔ ورنہ تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیں کہ وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے اور بندہ اپنے پروردگار کی کتاب کے بارے میں اپنا رسپانس دے رہا ہے۔ یعنی وہ چیز جو کہی جا رہی ہے اس کو وہ کیسے لیتا ہے، کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ کلام کر رہا ہے تو بندہ جواب دیتا ہے۔ ایک سوال یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غربت میں ہمارا دکھ اور سکھ اور عزت اور مال یہ جب ملتا ہے تو یا شکر ہے یا فقر ملتا ہے تو یا امتحان ہے، تو دنیا کے اندر تو انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ عالم اسباب کے تحت اس کی محنت سے ملتی ہے۔ میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گی، اور میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، میں نے حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا تو مجھ پہ بھی بیماری آ جائے گی۔ اور قرآن دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو نقصان تمہیں ہوتا ہے تمہاری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو طوفان یا سیلاب آئے تو اطلاع نظر آتی ہے خدا کر رہا ہے، یہ باقی کام تو غربت مسکنت سب میں کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں ابتلا کہاں سے؟ اس میں تو اوپن میدان ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے، اس میں خدا کا قانون کہاں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ سارا قانون ہی ختم ہو جاتا، یعنی پھر تو یہ بات ماننا پڑتا کہ دنیا ابتلاء کے اصول پر نہیں بنائی گئی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم جن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ عالم اسباب کے تحت مؤثر ہوتی ہیں لیکن نہیں بھی ہوتی۔ اپنی طرف سے پوری جد و جہد کرتا ہے ایک آدمی
दुकान खोलता है, निकलता है, सुबह सवेरे उठता है, मेहनत करता है, लेकिन बराबर नहीं होता। तो इस दुनिया के अंदर अगर ये कानून होता कि जिस तरीके से पानी अपनी सतह हमवार रखता है, या जिस तरह से आप 2 हिस्सों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो पानी बन जाता है, अखलाकी उसूल भी, इंसान की तगदो भी वैसे ही नतीजा खेज हो रही होती है आम हालात में। लेकिन अगर वो यकीनी तौर पर होती तो फिर तो ये इब्तला थी ही नहीं। तो ये इब्तला इस तरह है कि अल्लाह ताला ने एक आलम असबाब बना दिया है, उसमें कुछ कवानीन दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनके तहत नताइज निकल भी रहे हैं, लेकिन वो नताइज लाजमी नहीं। यानी यूँ नहीं है कि अगर एक गरीब आदमी कहीं पड़ा हुआ है, वो फ़ैसला करे कि मैं आज मेहनत करूँगा तो इसके लाजमी नतीजे के तौर पर ये मिकदार है मेहनत की, जैसे ही मैंने वो मिकदार मेहनत की फ़राहम कर दी तो उसके नतीजे में मैं फ़लाँ बड़े आदमी की तरह अमीर हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। यानी आपकी मेहनत के नताइज कहीं निकल आते हैं, कहीं नहीं निकलते। कहीं वो नताइज गैर मामूली निकल आते हैं और कहीं बहुत मामूली निकलते हैं। यानी उनके हुदूद मुअय्यन है, वो किसी कायदे पर नहीं निकल रहे। इसी से ये इब्तला बन गई है। और चूँकि इसमें बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी पहुँच से भी बाहर हो जाती हैं। यानी हालात क्या मिले हैं, असबाब क्या मैसर आए हैं, माहौल क्या मिला है, पैदा कहाँ हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मिल के हमारी ज़िंदगी की तख्लीक करती हैं। ये मुजर्रदात में नहीं है। जो बात आपने फरमाई उसकी रूह से तो असल में ये लाजिम था कि फिर हर आदमी एक ही जगह से इब्तदा करता, एक ही तरह की उसको सलाहियतें दी जाती, एक ही तरह का कानून कार फरमा होता, एक ही तरह के नताइज निकलते। तो ये ठीक है कि नताइज निकलते हैं यहाँ, बुरे भी अच्छे भी दोनों तरह के, और उसमें हमारा किरदार होता है, लेकिन वो उसके लाजमी नतीजे के तौर पर 2 और 4 की तरह मुतरत्तब नहीं होते। तो यही चीज़ असल में फिर सब्र और शुक्र का मौका पैदा करती है। इसमें भी जो रियासतें दुनिया में इस वक्त एहतमाम कर रही हैं कि सबको मसावी तौर पे इब्तदा दी जाए, तालीमी निज़ाम एक हो, गरीब अमीर का बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पर तो वो इब्तदाई बात ऐसी नहीं होती, वो तो सब बराबरी से शुरू कर रहे हैं। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बराबरी की सतह पर फराहम की जाती हैं। यानी ज़िंदगी सिर्फ चंद चीज़ों का नाम नहीं है ना, कुछ चीज़ें हैं जो बराबरी की सतह पर फराहम की जाती हैं। रियासतों का ये अहतमाम अगर एक दायरे में इम्तहान को ख़त्म करता है तो किसी दूसरे दायरे में वो इम्तहान शुरू हो जाता है। यानी आप ये देखिए कि जिन रियासतों के अंदर ये अहतमाम किया गया है कि वहाँ पर हस्पताल सिर्फ हुकूमती के होंगे, वहाँ बाज़ औक़ात आप लाइन में लगे होते हैं, जगह नहीं मिलती। तो इसलिए इंसान के बस में जो कुछ है वही करता है। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान ना करे, इंसान को तो करना है ये काम। यानी उसने इस इब्तला के अंदर से ख़ुद इब्तला का कानून तकाज़ा करता है कि निकलने की जद्दोजहद करनी है, लेकिन उस इब्तला के आसमान और ज़मीन से वो नहीं निकल सकता। वो सिर्फ अपनी जगह तब्दील करता है, और अगर एक चीज़ में सहूलत पैदा करता है तो किसी दूसरी चीज़ में मसाइल पैदा कर लेता है। तो ये दुनिया इस उसूल के ऊपर बनी है। तो मेरा भी एक सवाल है, ये कानून जो है हमारे जो एथियस्ट दोस्त होते हैं तो उनके साथ जब डिस्कशंस होती हैं तो उसमें बड़ा ज़ेर बहस, एक्चुअली बड़ा बुनियादी तौर पर ज़ेर बहस आता है कि उनकी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि चलें ठीक है, अगर मान लिया कि इंसान का इम्तिहान हो रहा है तो इंसान जी शऊर इंसान है तो उसका इम्तिहान हो रहा है, मगर जो बच्चा है छोटा 2 साल का बच्चा है उसका कैसे इम्तिहान, उसको कैंसर हो गया, उसका क्या इम्तिहान है उसके अंदर। तो उनको जब ये बताया जाता है कि जी हो सकता है कि उसके अंदर उनके वालिदैन का इम्तिहान हो रहा हो, तो फिर वो ये आर्गूमेंट पेश करते हैं कि अच्छा अगर वो बच्चा जो है उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, यतीम बच्चा है, तो उसका कैसे इम्तिहान हो रहा है। मतलब ये बात जो है ये बड़ी अजीब बात है। यानी बच्चा हमारी आगोश में दिया जाता है, हमारे साथ उसके गैर मामूली जज्बात वाबस्ता होते हैं, हम तो उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार होते हैं, तो इम्तहान हमारा होता है। अगर किसी मौके पर वालिदैन नहीं है तो पूरी सोसाइटी का इम्तहान हो रहा होता है। अब वो यतीमों के साथ क्या मामला करती है, वो उसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखती है या नहीं रखती, तो इम्तहान से कैसे निकल सकता है वो तो हर जगह होगा। इसलिए कि इंसान की हैसियत से जहाँ कहीं भी इस तरह की सूरत-ए-हाल से दो चार होगा, एक ज़िम्मेदारी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी बच्चे के वालिदैन नहीं है तो चचाओं का इम्तहान, मामुओं का इम्तहान, नानी और दादी का इम्तहान, यानी ख़ानदान के पूरे नज़म के अंदर अब उसके साथ क्या सलूक करना है वो तो ज़्यादा शदीद हो जाते हैं। यानी एक इम्तहान वो था जो बाप की हैसियत से या माँ की हैसियत से हो रहा था, तो मेरे अंदर बड़े गैर मामूली जज्बात भी अल्लाह ताला ने रखे थे। एक इम्तहान हुआ या किसी दूसरे के बच्चे को अब मुझे परवरिश करना होता है, तो ये बड़ा हमागीर इम्तहान है। इस तरह के लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए कि जिस तरह इस खालिक कायनात की कायनात के बारे में वो ये कहता है
کہ کیا اس کے ریاضیاتی نظم میں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ اس طرح جب اس نے ہمیں ابتلا کے قانون پر بنایا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ آزمائش کو ذرا اٹھا کے دکھاؤ کسی زاویے سے، وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ احاطہ کیے ہوئے پوری طرح. حل تری من فطور. وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی 35 نمبر آیت، یہ 21ویں سورہ ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور یہ اپنی حیثیت پر اترائے نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ اردو کا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بالکل اسی مفہوم میں ہے، پرکھنے کے لیے. اس میں گویا ابتلا کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے. آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟ یہ قانون صرف افراد تک محدود ہے یا اجتماعی طور پر قوموں کو بھی اپلائی ہوتا ہے؟ یہ قوموں کے لیے بھی ہے، یہ افراد کے لیے بھی ہے، اور اس کے بہت سے پہلو آگے زیر بحث آ رہے ہیں. اس کو آپ پورا سن لیجئے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں، یہ مخاطبین کو کہا ہے، یعنی ایاز قدر خود بشناس. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، اس پر مت اتراؤ، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں. یعنی یہ جو صورتحال پیش آ گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کیا صورتحال پیش تھی کہ وہ بہت اچھے حالات سے آزمائے جا رہے تھے، اور جو کمزور مسلمان تھے، ضعیف مسلمان تھے، غریب مسلمان تھے، غلام تھے، وہ ایک دوسری صورتحال سے دوچار تھے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، خدم و حشم ہمارے پاس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک ہم ہیں، خدا کے برگزیدہ ہم ہیں. تو اس کا جواب دیا ہے، ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں. کیوں؟ پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی یہ امتحان محض اس لیے نہیں ہے کہ بس امتحان کا شوق ہے، اس سے کچھ نتائج نکالنا مقصود ہے، اور وہ نتائج ہیں جن کے اوپر اصل میں پھر ہمارے فیصلوں کا انحصار ہے. ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس منزل کو پیش نظر رکھو، ایک دن تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، اور وہ ٹھیک ٹھیک فیصلے کا دن ہوگا. تب معلوم ہوگا کہ کون صبر کے امتحان میں کامیاب ہوا اور کون شکر کے امتحان میں کامیاب ہوا. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے. وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے، یعنی مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں جاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار، متواضع اور فرما بردار بندے بنتے ہیں، یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے، اترانے والے، غریبوں کو دھتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں نعمتیں دیتے ہیں. جن کو یہ ملتی ہیں، وہ خواہ دولت ہے، وہ اقتدار ہے، وہ حسن ہے، وہ علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی کوئی نعمت بھی جب ملتی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ بندہ اس کو پا کر شکر گزار ہوتا ہے. یعنی نعمتوں کی جو آخری حد ہے جس کا محض خیال کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے بارے میں اس کی تصویر کھینچی ہے. یعنی بادشاہی، اللہ کی وہ عنایتیں کہ جو بادشاہوں کے تصور میں بھی نہیں آتی، وہ مخلوقات دست بستہ کھڑی ہیں جن پر تصرف کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس سب کچھ کے باوصف بندے کی زبان پر کیا ہے؟ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف حضرت ایوب ہے. یعنی وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی نکبت ہے، وہ کون سی دکھ کی صورتحال ہے کہ جس سے وہ دوچار نہیں ہوئے. تو یہ دونوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو ایک بندے نے صبر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا، اور دوسرے نے شکر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا. وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے. ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ
ابتلا کے قانون کا شعور انسان میں کیا اخلاقی احساس کی طرح موجود ہے کہ جب وہ کسی ابتلا میں موجود ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا شعور بھی ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ابتلا میں؟ نہیں دیکھیے، ابتلا میں ہے اس کا شعور اس کو ہو جائے، یہ کوئی جبلی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ یہ بات کہ خدا مجھے آزما رہا ہے یا خدا نے آزمائش کا یا ابتلا کا کوئی قانون جاری کیا ہے، اس کو تو انسان اپنی عقل سے یا اپنے باطن کے تجربے سے دریافت نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہی سے واضح کیا۔ اسی وجہ سے فلسفے کی اور مذہب کی سب سے بڑی بحث یہی، یعنی آج اس دنیا کے اندر عدل انصاف کا دور دورہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پکڑنے لگ جائے جو اپنے آپ کو انحراف کے راستے پر ڈالے، تو بحث ہی ختم ہو جائے ساری کی ساری۔ یہ اصل میں ساری بحث پہلے ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی انسان کے باطن کا فیصلہ نہیں، البتہ جب اللہ نے بتایا کہ میں کس قانون پر اس دنیا کو چلا رہا ہوں، تب انسانی عقل اس کو سمجھ لیتی ہے، یعنی اب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ میں اس وقت ابتلا میں تو آپ ہر وقت ہیں، یعنی ابتلا کسی وقت ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، بیماری سے آپ شفا پاتے ہیں، آپ تندرستی کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، یا شکر کا امتحان ہو رہا ہے، صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ابتلا سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، دیکھنے کی یا اندر سے سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے کسی جرم کی سزا تو نہیں مل رہی، وہ چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ابتلا پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چل رہی ہے، ہر وقت ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے کوئی طرح سے۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اپنے جرم کی سزا مل رہی ہے، تو کیا دنیا میں جو انسان خطائیں کرتا ہے اس کی سزا ڈے آف ججمنٹ سے پہلے بھی دی جاتی ہے؟ کبھی کبھی تھی، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جزا و سزا کا کچھ نمونہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس آخری جزا و سزا کے بارے میں انسان متنبہ رہے۔ تو دنیا کے اندر جیسے کہ ابھی ایک سوال ہوا تھا، جزا بھی مل رہی ہوتی ہے، یعنی ہم ایک صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں، تو اس کے کچھ اچھے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جزا و سزا حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جز میں مل رہی ہوتی ہے، جزا بھی اور سزا بھی۔ تو جن گناہوں کی سزا فار ایگزامپل دنیا میں مل گئی ہے، تو کیا آخرت میں بھی اس کی دی جائے گی؟ آخرت کا تعلق آدمی کے رویے سے ہے، یعنی اس نے کیا آخرت کے لیے کیا، کیا وہ آخرت کے لیے جیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے نا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں میرا جزا و سزا کا قانون کیا ہے، اس پر تھوڑا صبر کیجئے، یہ آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ بھی ابتلا ہے۔ وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار، متواضع یعنی جھکنے والے، اپنی بندگی کا احساس رکھنے والے اور فرما بردار بندے بنتے ہیں، یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے، اترانے والے، غریبوں کو دھتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا بنتے ہیں۔ اسی طرح جن کو غربت دیتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی غربت پر صابر، حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کانے، نانے جمی یعنی جو کی روٹی، یہی ملی ہے ایک غریب آدمی کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی غربت پر صبر کرنے والے ہیں، حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کانے یعنی کنایت کیے ہوئے، ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے، مل گئی مجھ کو، یہ بھی بہت ہے میرے لیے۔ اپنی تقدیر پر راضی اور اپنے فقر میں خوددار رہتے ہیں، یا معشوس و دل شکستہ ہو کر پست ہمت، بے حوصلہ، تقدیر سے شاکی، خدا سے برہم اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ رویوں کی فہرست بندی ہے۔ کیا رویے ہیں؟ ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی کو مال ملا ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ اس سے شکر گزاری ظہور پذیر ہو رہی ہے، تواضع سامنے آ رہی ہے، یہ فرما بردار بندہ ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ سیدنا سلیمان کی پوری شخصیت کو قرآن مجید نے بعض صورتوں میں ایسے ہی نمایاں کیا ہے کہ فلاں موقع پر انہوں نے کیا کہا، ان کا طرز عمل کیا تھا، یہ نعمت پا کر، اور نعمتیں بھی وہ کہ جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب وہی
کہ مغرور ہے، متکبر ہے، اکڑنے والا ہے، غریب آتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اور دوسری جانب اگر غربت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مال و جاہ دے کر آزمایا، ان پہلوؤں سے غربت ہے، تو اب یہ ہے کہ کیا اس غربت پر صبر کیے ہوئے ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غربت کو دور کرنے کی تدبیر نہیں کر رہا، یعنی اپنی تدبیروں کے باوجود اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو خدا کا شاکی نہیں ہوتا، بے حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس کو جو نعمتیں حاصل ہیں، جتنی حاصل ہیں، ان کے اوپر کنایت بھی کر رہا ہے، اپنی تقدیر کو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد بھی کر رہا ہے، تقدیر پر راضی بھی ہے اور اپنے فقر میں خوددار بھی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی پستی میں گرا دے، مایوس یا دل شکستہ بھی کبھی نہیں ہوتا اور پست ہمت بھی نہیں ہوتا، تقدیر کی شکایت بھی نہیں کرتا، خدا سے برہم بھی نہیں ہوتا اور ذلیل و خوار ہو کر بھی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پستی کو قبول کر کے کسی نالی میں پڑا ہوا ہے یا کہیں پہ لوگوں کے پاؤں سے چمٹ رہا ہے، اپنی خودداری پر قائم رہ کر جد و جہد کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو غربت میں بھی کچھ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میں نے اس کو، اگر وہ تصویر کھینچی ہے نا جب صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی کفالت کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ مؤاخات کا ایک اصول قائم کر دیا، یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اکٹھا کر دیا تاکہ جب تک لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے لیے کھانے پینے رہنے بسنے کا کچھ سامان ہو سکے۔ جن لوگوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہو سکا تو جیسے آپ مہاجر کیمپ لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے مسجد میں ایک چبوترا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مہاجرین ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں بن سکی کہ ان کو کس کے ساتھ، لوگوں نے معلوم نہیں اس میں سے کیا کیا مضامین پیدا کر لیے ہیں، درحال ہے کہ وہ مہاجرین کا ایک کیمپ ہے جو مسجد میں لگا دیا گیا اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ آتا ہے وہ ان کی خدمت میں پیش بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کھینچی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ اصل میں وہ محتاج لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اس محتاجی میں مبتلا ہو گئے، یعنی اگر وہ ہجرت نہ کرتے تو اپنے اپنے علاقوں میں تھے، کھا رہے تھے، کما رہے تھے، جو بھی ان کے حالات ہیں ان میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں آ کے ان کو یہ صورت پیش آ گئی ہے۔ لیکن لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر وہ مانگتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کی عزت، ان کی خودداری اور ان کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرو۔ یہ وہی واقعات ہیں جس میں دودھ کا ایک پیالہ آ گیا، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ میں پہلے ان کی خبرگیری کروں یا تمہارے لیے بندوبست کروں۔ تو اور یہ جو حضور کی اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اس زمانے میں آپ کو غربت محسوس ہوتی ہے، وہ غربت بھی اصل میں اس وجہ سے ہے کہ جو آتا ہے وہ آپ دے دیتے ہیں، اور گھر میں اگر چولہا بھی نہیں جلتا تو اس بات کو بھی گوارا کرتے ہیں۔ وہ کسی اور وقت کی بحث ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ نوعیت کیا ہوئی تھی، یعنی وہ کیا ذمہ داری ہے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا کہ ایک جو سربراہ مملکت ہے یا جو ذمہ دار ہے یا لیڈر اور رہنما ہے، اس سے کیا کریکٹر مطلوب ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں۔ یعنی وہ اگر اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں تو آپ مہاجر کیمپ کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کی سطح پر اپنے زندگی کے معاملات کو لے آئے، بلکہ وہ مقدم ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے معاملات کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو وہ خود ایک اپنی جگہ بڑی بات ہے، لیکن اس وقت وہ زیر بحث نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک غریب کو اصل میں کیا امتحان درپیش ہوتا ہے، یہ کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، جو نعمتیں حاصل ہیں اور جو کچھ بھی اس کو جو کی روٹی بھی ملی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کی قناعت ہے یا نہیں، جد و جہد کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تقدیر کا شاکی ہو کر نہیں بیٹھ گیا، اس پر راضی ہے اور فقر میں خوددار ہے، مایوسی اور دل شکستگی پیدا نہیں ہوئی، پست ہمتی پیدا نہیں ہوئی، خدا سے برہمی پیدا نہیں ہوئی، کوئی ذلت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے جو پہلو ہیں یہ اصل میں غرباء کے سامنے رکھنے کے ہیں، جیسے اوپر جو بیان ہوئے وہ امراء کے سامنے رکھنے کے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے، اور ایک آدمی کو اگر غربت کے ابتلا میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے۔ زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، یعنی یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کر دیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی جد و جہد ہو رہی ہے کہ کہیں مریخ پر اور عطارد پر بھی ایسی سرسبز دنیا مل جائے،
لیکن یہ شادابی، یہ سرسبزی، یہ معدنیات، یہ اس سے بننے والی چیزیں، یہ احوال جو دنیا کے اندر یہ زینتیں پیدا کی ہیں، زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یعنی جب امتحان برپا کیا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک جھونپڑی بھی ہو سکتی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے ہوتا رہتا، نہیں، اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی گئی ہے، اس میں بے پناہ اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں، اس میں مال و دولت کے بھی ظہور کے مواقع ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور غربت کے ظہور کی بھی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ چیز موجود ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اس کے لیے نظم قائم کرنا پڑتا ہے، حکومتیں قائم کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے فیصلوں پر بہت سی چیزیں منحصر ہو جاتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ کائنات کے خالق کو یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں کیوں دے دیا؟ اسی لیے کہ جن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے، جن کے لیے دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے۔ یعنی اگر آپ کبھی اس کے تار و پود بکھیر کر دیکھیں، اس کے اندر اتر کر دیکھیں کہ یہ سارا نظم جس کو پر بعض اوقات ہم اتراتے ہیں، ایک ایک مرحلے میں اصل میں یہ ابتلاء کے قانون ہی سے متفرع ہو رہا ہے، اسی سے نکل رہا ہے۔ زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے، اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے، جس کے درمیان انسان کو رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، کائنات کے اندر چلنے والے قوانین، ان کا ظہور، اس سے نکلنے والی نعمتیں، وہ نعمتیں جو خدا نے براہ راست پیدا کی، وہ جو پھر انسان کو جو عقل دی، شعور دیا، علم دیا، اسی طرح نئی تہذیب پیدا کرنے کی صلاحیت دی، اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، اس سے کیا وہ پروردگار کو پہچانتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بڑھتی جا رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کی معرفت کی طرف انسان بڑھتا، وہ اور گریز کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ہے نا ابتلا، یعنی آخری درجے کا ابتلا ہے۔ آیات الہی کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری نشانی ظہور پذیر ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان اس سے اپنے رب کو پہچانے، معرفت پہچان، اپنے پروردگار کی پہچان یا معرفت کی طرف بڑھے، وہ عام طور پر گریز اور انحراف کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا اور اس طرح آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے، یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے۔ یعنی یہ زینت دنیا کے اندر، اور یہ ہر پہلو سے ہے۔ کلام کی زینت کے مواقع ہیں، زبان کی زینت کے مواقع ہیں، شہروں کی زینت کے مواقع ہیں، گھروں کی زینت کے مواقع ہیں، جسم کی زینت کے مواقع ہیں، زینتوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا۔ اور اس کے لیے خدا نے جو سامان فراہم کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سامان میں ہزاروں گنا اضافہ کر سکتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہے، اس میں یہ دیکھنا مقصود ہے کہ یہ اللہ کی آیات سمجھ کر ان سے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذرے ذرے میں معرفت کردگار کا سامان رکھا گیا ہے، ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار، یعنی اگر دیکھنے کو انسان دیکھے تو ہر پتے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن نہ دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا وہ یہ حاصل کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ آخرت کی فوز و فلاح، یعنی جو اصل مقصود ہے، یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں دل فریب ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کے اندر جب خاص طور پر وہ خود ان آیات کو دریافت کرتا ہے تو ایک تفاخر پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں یہ کر لوں گا، بلکہ میں یہ کر لوں گا کی تان اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اس کائنات کا ماسٹر بن جائے گا، اس کائنات کا خدا بن جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خدا کو پہچانتا، وہ اس فریب نفس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس کو دیکھیے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ کہف میں، یہ قرآن مجید کی 18ویں آیت ہے اور یہ 7 نمبر آیت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ دیکھیے سورہ ملک کی اس آیت میں یہ کہا تھا کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل قرآن کی بڑی خاص تعبیر ہے، یہ علم اور عمل دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کون صحیح سوچتا ہے، کون صحیح ارادہ کرتا ہے،
کس کی نیت میں خلوص پیدا ہوتا ہے، کس کا اقدام صحیح ہوتا ہے، کون اخلاقی قواعد کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے. یعنی یہ بڑی جامع تعبیر ہے. عمل صالح، عام طور پر تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیک عمل، اچھا عمل. یعنی اصل میں ہر وہ عمل کہ جو انسان کے بارے میں بنائی ہوئی اس پوری کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ عمل صالح ہے عربی زبان کی روح سے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. یعنی یہ زمین میں جو اندر نعمتیں ہیں، جو باہر ہیں، یہی مٹی ہے، آپ جانتے ہیں، یہی کوئلہ ہے، یہی ہیرا بن جاتا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی کم نہیں ہے اللہ کی آیات کا ظہور، ہزار پہلوؤں سے گنتے چلے جائیے. زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ، بلکہ اس کے بعد جو نعمتیں دی ہیں، جو اس کے اندر حوال پیش آتے ہیں، جو تمہاری اپنی عقل اور تمہارا علم جو کچھ ایجاد کرنے، دریافت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ سب اصل میں زینت کا سامان ہے. ایک لفظ میں اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس کو اسی تعبیر کے تحت سمجھا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب بھی اسی مقصد کے لیے ہے. یہ جو قانون ہے، اس قانون کے نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے اصل میں وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کا رخ ہی بالکل غلط کر دیتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ فلسفے کی سطح پر غلط کرتے ہیں، بلکہ عمومی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، میں ایک گھر چلانے والے کی حیثیت سے، میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے، میں معیشت کی جدوجہد کرنے والے کی حیثیت سے، میں کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے، میں اس میں کام کرنے والے کارکن کی حیثیت سے، باپ، اولاد، بیوی، شوہر، اپنی تمام حیثیتوں میں اسی قانون کے تحت اصل میں جو رویے اختیار کرتا ہوں، وہ رویے میری پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں. میرے اندر کیا گزر رہی ہے، باہر کیا گزر رہی ہے، پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں. اور بالکل اسی طرح یہی مسئلہ فلسفے کی سطح پر بھی بڑے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. تو ابھی یہ بحث جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.